تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ, میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. یہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہگار کی تو دروازے کھولتا ہے. اور نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹ. مجھے جو کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, اس سے کوئی روک نہیں سکتا. نمبر 2 is اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. اور میں نے بہت سارے, آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک, شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے. شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو, کسی کی لائف میں توکل کی کمی اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے, اینڈ مے بی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. I would still want to ask that question کہ how should people in توکل, مطلب کوئی پرٹیکولر اسٹیپس ہیں جن کے تھرو توکل اچیو کیا جاتا ہے؟ یا میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں جانیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گرینڈیور ایک ڈیولپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہوں گے اتنی آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈمینش اور کم ہوتی جائیں گی. جتنے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نظر میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, آپ کے دل میں بات کروں گی. اللہ تعالیٰ ہاؤ بگ از اللہ ان یور ہارٹ, ٹھیک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا جو رسپیکٹ ہے یا ایک وہ ہے نالج ہے وہ کم ہوگا, اتنی پرابلمز, یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, نالج اس کے بارے میں زیادہ ہے, اس پہ توکل ہے, پرابلمس کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو گین نالج بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نمبر 2 از اپنی جو آیات پڑھتے ہیں آپ, دعائیں پڑھتے ہیں دن میں نماز کے بعد, ان کو نا دل سے پڑھیں. میں نے بہت ساری باتیں شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں میں ان سے دعائیں پوچھی, شیخ آپ کی دعا سب سے فٹ کون ہے؟ اچھا, تو شیخ الجبار کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میری سب سے فٹ دعا پتہ کیا ہے؟ میں نے کون سی؟ کہ یہی والی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. کہتے ہیں جو کچھ چاہیے ہو, میں کہتا ہوں کہ یا مجھے کوئی پریشانی ہو لائف میں, کوئی بھی پریشانی ہو, میں پڑھتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. یعنی اگر if you have written something for me, اس سے کوئی روک نہیں سکتا. and if you have not written something for me, تو مجھے پوری دنیا کی مل کے نہیں دے سکتی. عمر بن خطاب نے بھی کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, بیکاز جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو چیز مجھ سے چھیننی ہے مجھے کوئی دے نہیں سکتا. سو مائی ہارٹ از ایٹ پیس. میرے خیال میں اس چیز کا ریلائز میرے ذہن میں تھا کہ ہم بطور پیرنٹس, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاء اللہ, حسبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سارے ورڈز ایک میسیج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا, حفاظ بیٹھے تھے سامنے, 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا تھا. حفاظ. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا, یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ, نہیں اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اللہ کر دے گا, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ, جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں, یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں انشاءاللہ. صحیح بات. ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کہ اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاءاللہ مولوی صاحب آ گئے, انشاءاللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار, مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاز, چیڑ ہے ناٹ جسٹ دس, آپ کی
پراپرٹی بڑھتی ہے جنہ میں. ہاں جی ہاں جی, یہ اذکار کرنے سے ایک بار سبحان لگا تو جنہ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی ہیں. ایک وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احرص علی ما ینفعک, مطلب ڈو دیٹ جس میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. واستعین باللہ, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد چاہو. مطلب کمپلیٹ ایک نا آپ کو وہ پیٹرن دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پہلی چیز آپ جس میں بینیفٹ دیکھتے ہو وہ کرو. دوسری چیز واستعین باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تیسری چیز ولا تعجز, ٹھیک ہے, اس میں ڈیزسٹ نہیں کرنا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ایفرٹ اپنی کرتے رہنا, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اگر کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر کام نہیں ہوتا تو یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا, کہ میں اگر کاش یہ کر لیتا, کاش وہ کر لیتا. ہاں, کیونکہ کاش سے جو ہے وہ پھر شیطان کے دروازہ کھولتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یو نو. اور پھر اس کا اینڈ بھی ہے نا کہ جو چیز ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل. ہاں بالکل بالکل, جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیزائن کریں یا انہوں نے لکھی بھی ہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل, آپ کی اس کے اگینسٹ کچھ ہو جائے تو وہ کہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلائنس اللہ پہ بڑھتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ انبیاء کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے, قرآن, آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا, جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے, کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جو جن نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار, اس سے زیادہ کیا بات ہے. صحیح بات, یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینے والی بات ہے. صحیح بات, صحیح بات. انہوں نے کہا کہ تم جو زہر لے کے اپنے ساتھ پھیرو, یہ زہر نہیں مارتا, زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے پی لیا, انہوں نے پکی ماری اور گھوڑوں کو ٹانگ ماری اور نکل گیا اندر جہاد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کی دعا پڑھ کے. سو یہ ایک جو ہے نا کوشچن ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹ ہوم. پتہ لگے بچہ جو ہے نا کہے کہ زہر ماجی میں لے کے آئے. ایسے ایک اور حدیث بڑی کمال کیا جی. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے, ان کی 3 کوالٹیز بتائیں. اب یہ ساری دیکھیں کس سے بیچتے ہیں. لا یسترقون, یعنی وہ کارٹرائز نہیں کرتے, دے ڈونٹ فالو بیڈ اومنس, دے ڈونٹ آسک فار رقیہ, وعلی ربہم یتوکلون. یعنی وہ اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے. جو کوٹری میں شفا ہے, جو یعنی آگ سے جلا کے شفا دینے والے میں اب حرام ہے نا اسلام میں, وہ نہیں کراتے. نہ وہ بیڈ اومنس کو سپرسٹیشن فالو کرتے ہیں کہ بلی گزر گئی اتنی, یہ دونوں حرام چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا, رقیہ کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھیں, اور پڑھا بھی جا سکتا ہے کسی کے اوپر, لیکن وہ اتنے ان کا اللہ پہ توکل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ پہ رقیہ پڑھ دینا, وہ خود پڑھتے ہیں اپنے اوپر. دس از احسان. اور تو کسی کو کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بیمار ہے, لیکن دس از توکل کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ یو ڈونٹ آسک ہیلپ فرام پیپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے غیور تھے نا اس معاملے میں, ان کی کیمل سے یا گھوڑے سے چھڑی گرتی تھی نا, وہ صحابہ کو نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا دو, خود اترتے اور خود اٹھا دیتے. اچھا, یہ ایک کتاب بھی ہے اس پہ, اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے, ایک فیمیل سائیکالوجسٹ, تو وہ ایٹریبیوٹ ہیومن کا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں اور جو ڈیفائن کرتا ہے اس کے سکسیس کو, وہ ول پاور, سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے, کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا, نہیں اللہ مجھے بچا لے گا, نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ, ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور, کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے, تو ختم ہو گیا ہے, تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو جاب کہاں سے کرے گا, کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اللہ بچا لے گا, اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور, اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں, لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے, کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, اٹلی میں, یورپ میں, اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا, یورپ میں. وجہ فرسٹریشن, کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے.
لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نے. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا اعمال کے اعتبار سے, پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی, موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, آپ کو یہ نہ سمجھے ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. ایک دیکھیں, ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں, دوسرا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری and I believe Ali bhai, this is what makes all of us very different because we come from the same people. مطلب we were not like this. Exactly. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں, وہ میری میموری بڑی سر چر کے بولے کوئی آپ کے جو ہے نا میموری آپ بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں, آپ اگر لیرکس دیکھیں دے آر ڈسٹرائنگ تو بالکل وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرف میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا. ہمارے باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ فتوا لگے گا نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کہ تو مجھ سے چلے گی نا, تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر دیکھیں نا کہ ود ان اسپین آف فیو ایئرس ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا ایسی, اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں, اوس و خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ نہ کچھ تھا. how did these people rose and you know rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا, ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم اینڈ اٹ ڈسٹرائڈ آل آف دا بتس, فزیکلی نہیں میٹافورکلی ان دیئر ہارٹس, ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جنم دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا, اب وہ جنرل تھا, وہ ٹھیک ہے بڑے ہائی پوسٹ کا, تو وہ بھی خطاب کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ what happened why in this state you are the ones. آپ کو پتہ ہے یہ پرشین کنگز نا, ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا ہیوج تخت, اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا, which neck handle you need for that. بیسکلی وہ چھت سے نا ایک ہوور کر رہا ہوتا تھا اوپر, اور وہ جب آ کے نیچے بیٹھتے تھے نا تو ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ ایسے, اور وہ اتنا میگنیفیشنٹ ہوتا تھا کہ لوگ آتی ان کے محل میں سجدے میں گر جاتے تھے. تو نے کہا عمر خطاب نے کہا you were at that place and you are here now, what happened. تو اس نے جواب دیا, وہ پہچان گیا تھا مسلمانوں کو کیونکہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. کہتے کہ جب when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens. بڑا عقیدہ پکا تھا یار اس کا. جب دل میں پتا تھا نا کہ جب ہم تم نے تو پینٹس تھا یار, یہ کیا بات تھی, لیکن جب تمہارے ساتھ رب آ گیا نا پھر ہم کیسے لڑے رب سے. یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے نا, انی اخاف اللہ رب العالمین, کہے گا چھٹی کرو میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا, کیا تو تم نے. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائن کو چھوڑنا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے,
اللہ گناہگار کے تو دروازے کھولتا ہے. اور آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا, کہتے ہیں وہ اذا مرضت فهو یشفین, جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. اور ہمیشہ کہا انہ کان بی حفیہ. اب یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ میرے پہ نا بہت رحم کرنے والا ہے. اب ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا, کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں فما ظنک برب العالمین, تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا گمان ہے؟ اگر تمہارا پازیٹیو گمان ہے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا, اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرو ریپینڈنس از چینجڈ بیہیویئر, اٹس ناٹ میئر ورڈز, اٹس اے چینج بیہیویئر. بالکل بالکل. اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, سوری زکریا کو, ان کے والد کو, بوڑھے ہو چکے ہیں, سفید جو ہے نا بال ہے, اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا, آپ سے مانگ رہا ہوں. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہو, اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ کی پریشانیاں حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں. یعنی فائنل ورڈز اخوان انشاءاللہ, فائنل ورڈز یہی ہیں, بالی ووڈ موویز سے دور رہیں. دے ول ڈسٹرائے یو, یور آخرہ, یور دنیا, یور کانسیپٹس. عقیدہ ہر چیز ہے. اگر عقیدہ گیا تو آپ تباہ ہیں. آپ چاہے نمازیں پڑھ لیں, جو کر لیں, لیکن عقیدہ خراب ہو گیا نا, اگر آپ اللہ سے اوپر کسی اور کو سمجھنے لگ گئے, اٹس اوور, گیم از اوور. اگر ایکویژن میں اللہ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, گیم از اوور. تو ایک تو بالی ووڈ موویز سے اجتناب بھی کریں, دوسروں کو بھی بچائیں. موویز دیکھیں, ہمیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ بالی ووڈ, کیونکہ لینگویج سیم ہے. ہالی ووڈ ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے, وہ اور ہی ایک ہے, وہ بھی ظاہر ہے نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا, ان کے گانے آپ سن لیں, کیونکہ ان کی نا میتھولوجی میں لو, عشق, وہ اور ڈانس اور میوزک, اس کا نا بڑا ایک وہ مذہب, یہ ان کا مذہب ہے. تو یہ ہمارے بچے کا عقیدہ ہرٹ کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں. ٹک ٹاک میں انڈین گانے, یہ ماؤں کو دیکھنا چاہیے ان کی اولاد کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی موویز دیکھتے ہیں وہ. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخر کے دن پہ ایمان ہے نا, اس کے فون میں ٹک ٹاک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ فیس بک یوز کریں, یوٹیوب یوز کریں, اس کے فون میں نا, مطلب the one who believes in Allah in the last day should not have this application TikTok in his phone, کیونکہ اس میں 97% گند ہے, میں بھی 3% خیر ہوگی, لیکن دس اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے بھی جب آپ اسکرول کر رہے ہیں نا, آپ گند سے گزر کے آپ اسکرول کر رہے ہیں. اور دس ایپلیکیشن از ڈیزائنڈ ان اے وے جس میں اپنے باڈی کو شیک کرنا ہے, اور پیچھے میوزک ہے اور فلتھ ہے. سو یو شوڈنٹ ہیو دس ایپلیکیشن ان یور فون. اور میں بس ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا. اپنی آنکھوں دیکھا اس لیے شیئر کر رہا ہوں. میرے ساتھ قاری عمر فاروق میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ابھی بھی میں جب کوئی حدیث عربی میں پڑھنی ہوتی ہے کہیں, میں بڑا خیال کرتا ہوں, میں ان سے پہلے پڑھتا ہوں, سیکھتا ہوں. میرے بڑے استاد ہیں ماشاء اللہ, قرآن کی آیتیں میں ان سے یاد کرتا رہتا ہوں, سیکھتا ہوں. بہرحال میرے ساتھ وہ 6 مہینے روم میٹ رہے لاہور میں. اچھا. اس دوران وہ یوتھ کلب لاہور میں ماشاء اللہ تجوید بھی پڑھاتے تھے, جاب لیس تھے. تو لاہور آئے تھے جاب ڈھونڈنے کے لیے, 6 مہینے سے جاب نہیں لگ رہی تھی. میں نے اس شخص کو میری آنکھوں دیکھا واقعہ, میرے ساتھ رہتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے, روم میٹ تھے, تہجد میں اٹھتے تھے روزانہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی دن میں نے دیکھا الا یہ کہ کوئی مس ہو گیا ہو, لیکن روزانہ میں نے اٹھتے دیکھا, 1.5 سپارہ پڑھتے دیکھا انہیں, اللہ سے دعا کرتے دیکھا ہے. اور ایگزیکٹ جو دعا انہوں نے کی تھی آج وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ یار میں مدرسے سے نکلا ہوں, گریجویٹ ہوں, میں نا ماسٹرز کی بیسس پہ ایم فل کرتا ہوں عربک میں, ایم فل کر کے میں گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں. اسی کی وہ دعا کرتے تھے ماشاءاللہ. اب وہ فیصلہ آباد میں مسجد بھی سنبھال رہے ہیں, ایم فل ہو گیا ان کا عربک میں جی سی یونیورسٹی سے. گورنمنٹ کے وہ ٹرینر ہیں, گورنمنٹ انہیں عربک انسٹرکٹر بھیجتی ہے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے. ماشاءاللہ ان کا وہاں سے بھی آ رہا ہے, ان کو وہ بائک کا بھی سارا خرچہ دیتے ہیں. اب فردر اسٹیپ ہی ہیز اوپنڈ ہز اون انسٹیٹیوٹ آف عربک, اپنا انسٹیٹیوٹ. یار یہ کہاں سے نکلے؟ ستیانہ بنگلہ سے. مطلب مسجد, چھوٹی سی مسجد میں لگے, امام لگے, ویژن بڑھتا گیا, تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ, میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات. یہ قاری صاحب کو میں نے تہجد پہ اٹھتے دیکھا ہے, اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے تھے.
اس لیے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو، آ کر تو دیکھیں گے. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے قاری صاحب سے. بہت میں تو آئے گا. بالکل صحیح بات ہے. شیخ علی؟ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ہر بندے کو انالائز کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ رائچس ہونا پڑے گا، بہت زیادہ پائس ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لیکن ونس یو جسٹ گیٹ دس فیلنگ نا، گیٹ دس ہول کانسیپٹ آف توکل، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرائیو کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب آئی ہیو فیو ایگزامپلز اراؤنڈ مائی سیلف کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بیسیکلی چلا رہا ہوتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10-20 سال کی اگلے پلاننگ کریں اور اس کے مطابق بالکل چلنے کی کوشش کریں. آل دو پلاننگ از ویری گڈ، ضرور کرنی چاہیے انسان کو، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن زیادہ ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوکلین بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج باتیں کی لوگوں کے دلوں میں اتار دیں. سب سے پہلے ہمیں اس سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے، اور پھر جو لوگ سن رہے تھے ان کو اٹھانے کی توفیق دے. اور آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک، شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے، شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو، کسی کی لائف میں توکل کی کمی اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے، اینڈ مے بی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. تو بارک اللہ فیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ، اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو گائز. اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.